شیر ہے اے بندے تو چھپ چھپ کر رہا ہے آلے جہاں سے، تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے آسمان سے. لوگوں سے چھپتا ہے، رب تو دیکھ رہا. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں. اللہ کی بڑائی اور کبریائی حضرت ابراہیم بیان کر رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں. ساری دعاؤں کا خلاصہ دو باتیں: امن، شرک سے بچنا، اور اولاد کے لیے اور نسلوں کے لیے رزق. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے وہب لی جس اللہ نے مجھے دی علی الکبر، بڑی عمر میں اولاد اسماعیل بیٹا دیا اور اسحاق. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا ربی ہے سننے والا دعا. ارے دعائیں سننے والا، قبول کرنے والا، داتا خزانے کھولنے والا کون؟ اللہ. ایک اللہ. اپنے اللہ سے لو لگائیں، مخلوق سے امیدیں وابستہ نہ کریں. مخلوق کی چوکٹوں پہ بھیک مانگتے تھکتے نہیں، رب سے مانگنا آتا نہیں. ارے رب سے مانگنے کی عادت بنائیں. اللہ اکبر. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اب دیکھو حضرت ابراہیم کیا دعا کر رہے ہیں: اے اللہ مجھے بنا دے نماز کو قائم کرنے والا اور میری اولاد کو نمازی بنا. ارے بھائی امن بھی مانگا، شرک سے پناہ بھی مانگی. سچی سچی بولو، آج تم سے سوال ہے، آپ لوگ روزانہ اپنی اولاد کا شرک سے بچ جائے، ہمارے پوتے دوتے بچ جائیں، مانگتے ہو؟ یہی مانگتے ہیں کہ ہماری 2 دکانوں سے 4 ہو جائیں، ڈیفینس اور بیریا ٹاؤن میں گھر ہو جائے، بیر اندر کاروبار ہو جائے. منع نہیں ہے یہ بھی، لیکن خدا را کچھ دین بھی مانگے، ایمان بھی مانگے، حیا بھی مانگے. اچھا سیدنا ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے. کیا بنا دے؟ نمازی بنا دے. یہ دیکھو، اور نماز قائم کرنے والا. نماز قائم کرنا اور ہے، پڑھنا اور ہے. قائم کرنے میں یہ بھی ہے کہ خود پڑھے اور رعایا سے بھی پڑھائے، بتائتوں سے بھی پڑھائے، اور وقت پر پڑھنا، اور آداب کا لحاظ کر کے دھیان والی نماز، خشوع و خضوع والی. ارے چودھری انور صاحب، اکرم صاحب، جب 2 رکعتیں ایسی پڑھو گے کہ جن میں دھیان ادھر ادھر، تو ان 2 کی قیمت یہ ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف. تو جن کی ساری رکعتیں ایسی ہوتی، یہ چیزیں بھی سیکھی جاتی. حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ حضرت رشید احمد گنگوئی کی خدمت میں گئے، کو 14-15 کلومیٹر کا سفر کا. حضرت نے کہا شاہ صاحب کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت نماز سیکھنے آیا ہوں. کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ نماز سیکھنے کی چیز. اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ ہم صرف کتابوں سے آ جائے گا، دین کا ذوق بھی اللہ کی صحبتوں سے نصیب ہوتا ہے. جی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. رشید احمد گنگوئی حضرت حاجی امداد المادر مکی کے پاس گئے. پڑھنے پڑھانے والے لوگ اللہ اکبر کہ شاید بڑے کو وظیفے کروائیں گے. حضرت کچھ نہیں جی. کچھ دن آج خود تہجد کے ٹائم اٹھ رہے ہیں. ماحول کا کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے. دین صحبت سے آتا ہے، صحابی صحبت سے. حضرت مولانا یوسف الجانوی سے کسی برطانیہ والوں نے کہا حضرت یہاں فتنے بڑے. فرمایا کسی اللہ والے کے سائے میں رہو گے تو فتنوں سے بچ جاؤ. یہ خشوع، یہ حیا، یہ دھیان، یہ نماز میں جان، یہ ساری چیزیں بھی سیکھنے کی. نماز جاندار ہو جائے. نماز اور قرآن، حدیث میں آتا ہے یہ 2 اللہ سے ملاقات کے ذریعے. جب دل چاہے اپنے رب سے کال ملا لو، فری کال. تمہارے حکومت کے پیکج اتنے مہنگے ہیں کہ کارڈ ڈلواؤ اگلے دن ختم. اور کٹوتیاں ہوتی ہیں نا، آکم الحاکمین نے تمہارے لیے پیکج اتنا فری بنایا. جب دل چاہو میرے بندے کر وضو اور شروع کر دے قرآن. قرآن پڑھتے تھک جائے تو نماز شروع کر دے، نماز پڑھتے تھک جائے قرآن شروع کر دے، اور دونوں سے تھک جائے تو تھوڑی دیر آرام کر لے. نیت یہ ہو کہ اٹھ کر پھر یہی کروں گا. تیرا سونا بھی دی، اب رہ گیا جی پھر دن رات یہی کام کریں تو رزق کاروبار. مسلمان کا تو کوئی کام دنیا ہے نہیں. آپ کاروبار میں جائیں، نیت اچھی کریں بس. اس لیے تھوڑا سا کما رہا ہوں کہ اللہ نے جو بیوی بچوں کے حقوق رکھے ہیں وہ پورے ہوں. اللہ نے میرے لیے جائز کیا، جائز نہ ہوتا ہر کسی نہ جاتا. اور وہاں بھی تھوڑا سا دھیان اللہ کی طرف رکھے. ہمارے ایک دوست ہیں برخوردار، کبھی کبھی میرے ساتھ گاڑی میں سفروں میں جاتے ہیں. وہ گاڑی چل بھی رہی ہوتی ہے نا تو وہ ساتھ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ایک دوست نے
لاہور سے اسلام آباد گاڑی پہ جاتے ہوئے 10,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لی. آپ نے ہر کام میں، کاروبار میں، ملازمت میں، نوکری میں آپ ذرا نیت اچھی کریں، تھوڑا سا دھیان اللہ کی طرف رکھیں، سنت کے مطابق نظر کی حفاظت، زبان پہ ذکر، سبحان اللہ. آپ کی کاروبار بھی، یہ کاروبار آپ زمین پہ جو کر رہے ہیں، یہ زمین پہ نہیں کر رہے، یہ آپ جنت میں کر رہے ہیں. آپ بیٹھے دکان پر ہیں، در حقیقت بیٹھے جنت میں. آپ فرش پر نہیں، آپ عرش پر ہیں جب آپ شریعت کا خیال کر رہے ہیں. سبحان اللہ. مومن تو خسارے میں ہے ہی نہیں، لیکن یہ شرط مومن کی ہے تو پھیلی کی نہیں ہے. اپنا پتہ ہی کچھ نہیں، بس دوسروں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، کافروں کے پیچھے. ہاں، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا ومن ذریتی، میری اولاد. ربنا وتقبل دعا، ربا ہماری دعائیں قبول فرما. کون مانگ رہے ہیں؟ بول نہیں رہے. آگے سنیے، ربنا اغفر لی، اے ربا مجھے بخش دے. والی والدیا، میرے والدین کو بخش دے. وللمؤمنین، اور مومنوں کو بخش دے. یوم یقوم الحساب. اچھا، مومنوں میں قیامت تک کے مسلمان آگے نہیں آئے؟ تو حضرت ابراہیم میرے اور آپ کے لیے اور ہماری قیامت تک پیدا ہونے والی نسل والوں کے لیے بھی دعا مانگے. تو ہم دعاؤں میں ان کے لیے ذکر ہی نہ کریں. نہیں، روزانہ حضرت ابراہیم کو اصالہ ثواب کون کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر. یہ دیکھ، جو حضرت ابراہیم کو اصالہ ثواب کرتا ہوں روزانہ. حضرت آدم نے شکایت کریں گے، یہ میری اولاد آپ نے نبی کو تو کرتے تھے، میرے لیے نہیں کرتے. اس لیے جب بھی کوئی صدقہ خیرات کرو، دعا کرو، تلاوت ذکر، یا اللہ ثواب نبی پاک کی روح اقدس تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ علیہ بیت، بزرگان دین، قیامت تک پیدا ہونے والے کل مسلمین مسلمات کرو گے انشاءاللہ. ہاں، یہ دیکھو. اچھا، دعا میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم اپنا ذکر پہلے کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. اللہ مجھے نماز کا، اللہ مجھے میری بخشش فرما. اس لیے دعا کا یہ بھی ادب ہے کہ دعا میں آپ نے آپ کو پہلے رکھو. چونکہ اگر بندہ اپنے لیے نہیں کر رہا، اس کا معنی ہے کہ بندہ یہ بتلا رہا ہے کہ میں اللہ کے خزانے سے مستغنی ہوں، حالانکہ ہم سب کیا ہیں؟ محتاج. اپنا بھی کریں، اہل و عیال کا بھی کریں. اچھا، سوال یہ کہ حضرت ابراہیم کے باپ کافر تھے، آزر، تو ان کے لیے بھی دعا مانگی. جب اللہ نے منع کر دیا کہ کافر کے لیے دعا، تو پھر بند ہو گئی. اس سے پہلے مانگی، اس کا ذکر. لیکن ہماری نمازوں میں بھی یہ دعا پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھتے. ربنا اغفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم ال. تو بھائی آج کے درس کا موضوع کیا ہے بھائی؟ بولو بھائی. دو باتیں بتلائیں. ایک حضرت ابراہیم کی دعائیں، وہ آپ نے سن لی، اور دوسری بات میں نے شروع میں تمہید میں دعا کی اہمیت، دعا کے فائدے. یہ دعائیں بھی مانگے جس میں امن بھی ہے، رزق بھی ہے، اور شرک سے اپنے اور اپنی نسل کو بچانا بھی ہے، نماز کا قیام بھی ہے، اور بخشش کی دعا بھی ہے. یہ دعائیں بھی مانگے. قرآن اور حدیث میں جتنی دعائیں یاد ہو سکیں وہ مانگے. اور اگر زیادہ یاد نہیں تو کوئی بات نہیں، اپنی زبان میں مانگے، بس دل کے دھیان سے مانگے، حلال کھا کر مانگے، بار بار مانگے. اور دعا کے شروع میں بھی اللہ کی تعریف اور دروشی پڑھیں، اور دعا کے آخر میں بھی دروشی بھی یقیناً قبول ہے، اس کی برکت سے دعائیں بھی کیا ہوں گی؟